مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ مسلمان خلافت کو ابتدائی دھچکے دینے والا پہلا فتنہ جو ظاہر ہوا تھا وہ فتنہ منگول تھا، جس کا بانی چنگیز خان تھا۔ منگول اسلامی خلافت کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے، کیونکہ سقوط بغداد کے بعد خلافت کی پرانی عظمت رفتہ بحال نہ ہو سکی۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا، جس نے بعد میں چنگیز خان کا لقب اختیار کیا۔ وہ 1162 عیسوی میں پیدا ہوا۔ منگول ترکوں کی طرح ترکستان اور چین کی سرحدوں تک پھیلے ہوئے عام سے قبیلے ہوا کرتے تھے۔ وہ قبائلی کلچر کی طرح باہم دست و گریباں رہتے تھے، تاہم 12ویں صدی میں انہیں متحد کرنے والا عظیم قائد چنگیز خان تھا، جس نے ان قبائل کو ایک عظیم طاقت بنا دیا اور دنیا کی دوسری بڑی امپائر یا سلطنت قائم کی، جو برطانوی استعمار کے بعد دوسری استعماری طاقت تھی۔ منگول قبائل کو یکجا کرنے کے بعد چنگیز خان نے چین اور مسلمانوں کی خوارزم شاہی سلطنت پر حملے شروع کیے۔ پہلے اس نے شمالی چین فتح کیا اور پھر اپنی سلطنت خوارزم شاہ کی سرحدوں تک پھیلا دی۔ مسلمانوں کی تاریخ کا یہ وہ نازک دور تھا جب سلجوق سلطنت کا آفتاب غروب ہو چکا تھا اور اس کے بطن سے غوری اور خوارزم شاہی سلطنتوں کا ظہور ہو چکا تھا۔ غوریوں میں سے ہی سلطان محمد غوری نے ہندوستان میں بھی اپنی سلطنت بڑھا لی تھی۔ مسلمانوں کی تقسیم سے عباسی خلافت کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ خوارزم شاہ سلطنت کے متکبرانہ اور اندھا دھند ناعاقبت اندیش رویے نے خلافت عباسیہ کو بے پایاں نقصان پہنچایا تھا۔ یہ اپنے مخالفین غوریوں، غزنویوں اور سلجوکیوں کی سلطنت پہ قابض ہوتے چلے گئے، یعنی خوارزم شاہی۔ عباسی خلفاء سے ان کے تعلقات خراب اور ریشہ دوانیوں پر مشتمل تھے، تاہم یہ 1200 عیسوی تک علاؤالدین محمد شاہ کے دور میں عروج پہ پہنچے، یہاں تک کہ منگولوں نے انہیں فرش سے عرش پر لا کے پٹکا۔ علاؤالدین محمد شاہ کی متکبرانہ اور عقل سے عاری پالیسیوں کا ان کی تباہی میں زیادہ عمل دخل تھا۔ اگر وہ منگول فتنے سے بچنے کے لیے عباسی خلیفہ سے مدد لیتا یا آپس میں اتحاد رکھتا تو ایک کے بعد ایک مسلمان دشمنوں کا شکار نہ ہوتے۔ 1216 عیسوی میں وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ عباسی خلیفہ پر حملے کے لیے نکلا۔ عباسی خلیفہ بھی اس سلسلے میں قصوروار تھے کہ وہ مسلمانوں کے باہمی جھگڑے حل کرنے کے بجائے منگولوں سے مدد کے طالب ہوئے۔ عباسی خلیفہ نے، جو علاؤالدین کی طاقتور فوج سے لڑنے سے قاصر تھے، اس نے چنگیز خان کو خوارزم شاہ سلطنت پر حملے اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اگلے سال 1218 عیسوی میں چنگیز خان نے خوارزم شاہ پہ حملہ کیا اور مسلمان خلافت، معاشرت اور کلچر کی تباہی پہ مہر ثبت کر دی۔ منگولوں اور چنگیز خان کی کامیابی اور مسلمانوں کی تباہی کے کئی اسباب تھے۔ چنگیز خان اور اس کی اولادیں، ان کی ملٹری قیادت کے علاوہ ان کا قبائلی طرز زندگی بھی ان کی کامیابی کا بڑا سبب تھا۔ وہ اپنی گھوڑوں گاڑیوں پر اپنے خیموں اور گھریلو سامان ساتھ لیے پھرتے تھے اور کسی بھی جگہ پڑاؤ ڈال کے آباد ہو جانے کی فوری صلاحیت رکھتے تھے۔ یوں وہ پورے خاندانوں کے ساتھ جنگ میں بھی موجود ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے آدمی، بچے، غلام، عورتیں، جانور، گھوڑے، گائے وغیرہ سب موجود ہوتے تھے۔ وہ پورے خاندانوں اور انسانوں کو کاٹ ڈالتے تھے، بستیوں کو جلا ڈالتے تھے تاکہ دشمن ان کے خوف سے ہی کانپتا رہے اور بغاوت کا کوئی امکان پیچھے نہ رہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ ان کے برے اعمال کی سزا میں مسلط شدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تھا۔ منگولوں کے خوارزم شاہ سلطنت اور عباسی خلیفہ کے مرکز بغداد پر حملے کے متعدد اسباب بیان کیے گئے ہیں، جن میں مستند روایت یہ ہے کہ خوارزم شاہی گورنر اترار نے خوارزم شاہی بادشاہ کے کہنے پر منگول تاجروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جب چنگیز خان نے خوارزم شاہی سلطان محمد شاہ سے گورنر کو سزا دینے کے لیے سفیر بھیجا تو اس نے سفیر کو قتل کر دیا، جو عالمی سفارتی آداب کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ چنگیز خان نے فوری بدلے کے لیے خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ محمد شاہ متکبر، دھوکے باز اور کمزور کردار کا مالک تھا۔ جب منگول اس کے شہروں کو فتح کرتے قریب پہنچے تو اس نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ منگول بآسانی خراساں اور ایران کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، جو انتہائی آباد اور خوشحال شہر تھے اور تجارت کے اہم مراکز بھی تھے۔ تعلیم و تربیت میں بھی ان کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔
تعلیم و تربیت کا اہم مرکز بخارا راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا اور عظیم علمی مرکز مسجد بخارا کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا جاہل منگولوں کے ذریعے۔ اس کے بعد سمرقند کے علمی مرکز کی باری آئی اور اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ہرات سے ہوتا ہوا خوازم پہنچا جو دارالحکومت تھا، پورا شہر تاراج کر دیا اور تمام 7 لاکھ آبادی والی شہر میں سے کسی کو بھی چنگیز خان نے زندہ نہیں چھوڑا۔ محمد شاہ بھی بالآخر کیسپین سی کے ایک جزیرے پر منگولوں کے ہتھے چڑھا اور مارا گیا، اور قدرت کے مفاقات عمل کے طور پہ اس کی ماں جو سلجوق، غوریوں اور غزنوی قیدی شہزادوں کو قتل کی ذمہ دار تھی، منگولوں کے ہاتھوں انجام کو پہنچی۔ چنگیز خان گو کہ کافر و مشرک تھا، مگر وہ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کہتا تھا خود، جو ان کے کالے کرتوتوں اور اعمالوں کی سزا تھی۔ وہ 1227 عیسوی میں خود جہنم واصل ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا اکتائی خان منگولوں کا سردار بنا تو اس کی سلطنت کراکرم تک پھیل گئی۔ اس نے اپنے دوسرے بھائی باتو کو رشیا، پولینڈ اور یورپ کی طرف روانہ کیا، جو فتوحات کے ساتھ یورپ تک جا پہنچا۔ تاہم اکتائی خان کی موت 1245 میں ہوئی تو یورپ منگولوں کی دسترس سے بچ گیا، جو جرمنی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اسی کے بعد منگولوں نے عباسی خلافت کا رخ کیا اور پھر تاریخ کے علم و ادب کے عظیم درخشاں باب جو مسلمانوں نے بغداد، سمرقند اور بخارا میں تعمیر کیا تھا، اس کو تاریخ نے منگولوں کے ہاتھوں تخت و تاراج ہوتے دیکھا۔ سقوط بغداد کے ساتھ ہی مسلمان خلافت کو جو دھچکا لگا وہ آج تک مسلمانوں کی تقسیم اور زوال کا سبب بنا ہوا ہے۔ اگلی قسط میں ہم سقوط بغداد جو ہلاکو خان کے ہاتھوں انجام پایا اس کی رودات بیان کریں گے، اور سقوط بغداد اور مسلمانوں کی خلافت کے زوال کے اسباب بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر